اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جی ناظرین، میں ہوں قمر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قمریات۔ آج طبیعت کچھ خراب تھی، آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی سوچا کہ 2-3 دن ہو گئے ہیں ویڈیو نہیں بنائی، تو آج کوئی نہ کوئی پیغام لازمی ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہیے۔ تو آج جو میں نے موضوع سوچا وہ ہے ایک ایسا پہاڑ جس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، ایسا پہاڑ جس کے بارے میں تاریخ میں کبھی کسی نے پڑھا نہیں۔ اس موضوع کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک مضبوط تر پہاڑ ہے۔ آپ نے جن پہاڑوں کے بارے میں سنا ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو طوفان آنے پہ شاید ان کی شکل و صورت چینج ہو جائے، سمندری طوفان آنے پہ شاید وہ بہہ کر چلے جائیں، لیکن جس پہاڑ کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ ایسا پہاڑ ہے کہ جو نہ تو کبھی کوئی طوفان اس کو متاثر کر سکتا ہے، نہ کوئی سیلاب اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ جی، وہ ہے عزم و استقلال۔ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جو انسان کی کامیابی کا ضمانت ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے یہ ریزہ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان عزم و استقلال سے کام لے تو انسان ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں عزم و استقلال سے کام لیا، ثابت قدم رہے اور ایک دن وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ جو لوگ رستے میں ڈگمگا جاتے ہیں، رستے میں ہمت ہار جاتے ہیں، کامیابیاں ان کا مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہمت نہیں ہارتے اور ثابت قدم رہتے ہیں، زندگی میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کئی مثالیں ایسی ہیں جن کے ذریعے اس عزم و استقلال کی وضاحت کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں 1-2 دلچسپ مثالوں کے ذریعے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کیسے لوگ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں استقلال کے ذریعے۔ ایک تو آپ نے کچھوا اور خرگوش کی کہانی سنی ہوگی۔ اکثر لوگ زمانہ طالب علمی میں اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، لوگ پڑھاتے آ رہے ہیں، سناتے آ رہے ہیں کہ کچھوا اور خرگوش ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہو گئی، مقابلہ ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ میں جیت جاؤں گا ریس، دوسرے نے کہا جی میں جیت جاؤں گا۔ لیکن خرگوش کو چونکہ اپنی تیز رفتاری پہ ناز تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اس نے کہا کہ میری تو رفتار بہت تیز ہے، میں اپنی ریس جیت جاؤں گا۔ کچھوے کی اس کے مساوی بالکل بھی رفتار نہیں تھی، باوجود اس کے اس کو یقین تھا، امید تھی کہ میں انشاءاللہ ریس ضرور جیتوں گا۔ اب دونوں کا مقابلہ ہو گیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ خرگوش راستے میں کچھ دیر ریسٹ کرنے لگا۔ اس کو یقین تھا کہ میری تو رفتار بہت تیز ہے، میں ریسٹ کر بھی لوں تو وہ میری ریس پہ اثر انداز نہیں ہوگا اور میں جیت جاؤں گا۔ کچھوا تھا جو وہ مسلسل چلتا رہا، وہ اس کی رفتار سلو تھی، اس نے ریسٹ نہ کی، رکا نہ، ادھر ادھر نہ دیکھا، اپنے راستے پہ چلتا رہا، سست رفتار سے چلتا رہا، لیکن مسلسل چلتا رہا۔ اب کیا ہوا؟ خرگوش چونکہ راستے میں آرام کرنے لگ گیا، کچھوا چلتا رہا۔ کچھوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ جب خرگوش کو جاگ آئی تو اس نے دیکھا تو وہ جب اپنی سپیڈ سے دوڑا، لیکن اس سے پہلے کچھوا پہنچ چکا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ہم لوگ اس کو ہمیشہ اسی تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا۔ خرگوش نے غرور کیا تھا اور اس کو شکست ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غرور کا سر نیچا۔ خرگوش نے غرور کیا، تکبر سے کام لیا اور اس کو شکست ہوئی، جبکہ کچھوے نے عاجزی سے کام لیا اور چلتا رہا، وہ جیت گیا۔ غرور اور عاجزی بالکل یہ موضوع ہیں، یہ درست ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھوے نے عاجزی بھی کی لیکن ساتھ ساتھ ثابت قدم رہا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا مد مقابل تو اتنی تیز رفتاری سے دوڑتا ہے، اب میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری سپیڈ تو انتہائی سلو ہے، میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ جب انسان ان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے نا کہ جی دیکھیں اس کی تو ترقی کا راستے بہت ہیں، میرے لیے تو مایوسی ہے، میرے لیے راستہ نہیں ہے، جب انسان
ایسی مایوسی کی باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر ناکامی ہونی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے انشاءاللہ کامیاب ہو جانا ہے، دوسرا جو مرضی ہے، دیکھیں کہ میدان کھلا ہے، میدان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مقابلہ میرا کس سے ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے اور میں نے جیتنا ہے۔ جب آپ اپنے مد مقابل کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیں گے تو پھر تو ناکامی آپ کا مقدر ہو گئی۔ پھر تو آپ نے شروع ناکامی سے کیا کہ آپ نے مد مقابل کی تعریفیں پہلے خود کرنا شروع کر دی۔ ہاں، مد مقابل کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ ٹیلنٹ ہے، لیکن پھر اپنا ٹیلنٹ سامنے لائیں کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، میں نے جیتنا ہے۔ یہ ہے استقلال۔ دوسری ایک دلچسپ مثال میں دوں گا کہ نوجوان نسل، چونکہ جو کرکٹ ہے اس کے لوگ بہت زیادہ فین ہیں، تو جو پرانے لوگ ہیں نا، جو 80-90 کی دہائی سے کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، پرانے قومی کھلاڑیوں کو جانتے ہیں، وہ ایک میچ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے جب جاوید میاں داد انتہائی اہم میچ میں بیٹنگ کر رہے تھے شارجہ میں، تو پاکستان آخری لمحات میں انتہائی ڈگمگا رہا تھا، اور میاں داد صاحب جو ہیں وہ کسی حد تک ایسے سمجھ رہے ہیں کہ سلو ہو گئے تھے کھیلنا، ایک بال بھی بیٹ کی، پھر بیٹ کی، اب ویٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، نہ کوئی جذباتی ہوئے، نہ کوئی آتی فاسٹ بال انہوں نے کہا کہ جلدی سے کھیلوں اور میں ہٹ کروں اور میچ کو ون کروں یا میچ کا اختتام کروں، نہیں، نہ انہوں نے ہمت آ رہی، نہ انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، بلکہ استقلال سے کام لیا، اور جیسے ہی ان کو ایک ایزی بال ملی، انہوں نے ایک زوردار چھکا لگایا، اور وہ چھکا تاریخ میں آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ جب بھی پاکستان کوئی میچ جیتتا ہے اچھے طریقے سے تو لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں جی آج تو اس نے فلاں پلیئر نے وہی کام کیا جو جاوید میاں داد نے شارجہ میں کیا تھا۔ ریسنٹلی افغانستان کے خلاف پاکستان نے ایک میچ جیتا، تقریباً ہار چکے تھے، نسیم شاہ ہمارے ینگ فاسٹ بالر وہ کریز پہ آئے اور انہوں نے 2 انتہائی شاندار چھکے لگائے اور افغانستان سے ہم جیت گئے۔ تب بھی نسیم شاہ کے 2 چھکے تھے، میچ نسیم شاہ نے جتوایا، لیکن لوگوں کی زبان پہ یہی تھا کہ آج تو جاوید میاں داد کی یاد تازہ ہو گئی۔ جب بھی کوئی پلیئر آج سے اگر 50 سال بعد بھی اس قسم کی پرفارمنس دے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، لیکن ساتھ یہ ضرور کہا جائے گا کہ آج تو جاوید میاں داد کی یاد تازہ ہوگی۔ اب جاوید میاں داد نے ایسا کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی چھکا ہی لگایا تھا، لیکن چھکا لگانے کی ان کی جو اسٹریٹجی تھی نا، جو طریقہ کار تھا، وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ اس انتظار میں تھے کہ مجھے کوئی ایسی گیند ملے کہ میں اس کو ہٹ کروں۔ تو یہ ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کار، کہ انسان ایموشنل نہ ہو، جذباتی نہ ہو، اپنی کوشش جاری رکھے، لیکن اس وقت کا انتظار کرے کہ جب انسان کو مناسب وقت ملتا ہے اور اس سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اب ہمارے نوجوان اکثر جو دیکھے جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو کام شروع کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ اس کو کریں، کوئی لازمی تو نہیں کہ پہلے دن ہی آپ کو کامیابی مل جانی ہے یا دوسرے دن کامیابی مل جانی ہے۔ آپ نے کام کیا، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اس وقت کا انتظار کریں جب وقت انتہائی سوٹیبل ہو اور کامیابی آپ کا مقدر ملے۔ تو جو لوگ بھی اپنے مشن پہ جاری رہتے ہیں، اپنے مشن کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور ایک دلچسپ اور پیارا میسیج لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ